إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے امراض القلوب و علاجها، دل کی بیماریاں اور ان کا علاج۔ حضرات گرامی قدر، دل انسان کے اعضائے رئیسہ میں سے مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ جس طرح اس کو جسمانی طور پر بیماریاں لاحق ہوتی ہیں اور ان کی وجہ سے انسان کا جسم مختلف طور پر متاثر ہوتا ہے، اسی طرح اس دل کو روحانی بیماریاں بھی لاحق ہوتی ہیں، جن کی وجہ سے انسان کا عقیدہ، انسان کا عمل، انسان کے افکار و نظریات بری طرح متاثر ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دل کی اصلاح، دل کی تندرستی اور صحت کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی کا معیار اور دار و مدار قرار دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کون لوگ کامیاب ہوں گے۔ سورہ شعراء کے اندر اللہ رب العزت نے ان کا ذکر خیر کرتے ہوئے فرمایا، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ قیامت کے دن نہ انسان کا مال انسان کے کام آئے گا، نہ اس کی اولاد اس کے کام آئے گی، نہ اس کے بیٹے اس کے کام آئیں گے۔ کامیاب صرف وہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قلب سلیم لے کر حاضر ہوگا۔ قلب سلیم کی تشریح مفسرین نے کی کہ وہ دل جو کفر سے، شرک سے، نفاق سے اور تمام روحانی امراض سے مبرہ اور پاک ہوگا، وہ شخص اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کامیاب ہوگا۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہتر لوگوں کی تعریف کی
کامیاب مومنوں کی تعریف کرتے ہوئے، پہچان کرواتے ہوئے فرمایا ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس افضل، نبی کریم علیہ السلام سے یہ سوال کیا گیا کہ لوگوں میں سب سے افضل اور بہتر کون ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مخموم القلب صدوق اللسان، ہر آدمی جو مخموم القلب ہے اور سچی زبان والا ہے، سچ بولنے والا ہے۔ صحابہ اکرام پھر سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ صدوق اللسان کس کو کہتے ہیں؟ صدوق اللسان یعنی سچ بولنے والا، جس کی زبان پہ ہمیشہ سچ جاری ہوتا ہو، نعرفہ، اس کو تو ہم پہچانتے ہیں۔ فما مخموم القلب، تو مخموم القلب کون ہے؟ مخموم القلب جس کے بارے میں آپ نے فرمایا وہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا هو التقی النقی لا اثم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد، وہ ایسا مومن ہے کہ جو متقی ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، اس کا دل صاف ہے ہر قسم کے منفی جذبات سے، اس کے اندر گناہ کے بارے میں کوئی سوچ اور فکر نہیں ہے، اس کے اندر بغاوت اور سرکشی کا مادہ نہیں پایا جاتا، نہ ہی وہ خیانت کرنے والا ہے، اور نہ ہی اس دل کے اندر حسد کی بیماری موجود ہے۔ آپ نے تعریف کی افضل لوگوں کی، اس لیے کہ انسان کا یہ جسم عمومی طور پر دو چیزوں سے مرکب ہے۔ انسان کی شخصیت دو چیزوں سے مرکب ہے، جس طرح کہ بعض عرب علماء نے کہا القلب واللسان ہما عبارت عن الانسان، کہ انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، عبارت ہے، زبان سے اور دل سے، اور کہتے ہیں الانسان باصغرہ، انسان کا وجود ان دو چیزوں کی وجہ سے قائم ہے، قلب ہی و لسانہ ہی، دل سے اور زبان سے۔ اس سے انسان کی پہچان ہوتی ہے، دل سے انسان کی سوچ اور فکر، نظریات کی پہچان ہوتی ہے، زبان سے اس کی اخلاق اور اس کی گفتگو کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور بعض علماء نے کہا کہ زبان یہ دل کی ترجمان ہے، زبان دل کی ترجمان ہے۔ اسی لیے کسی عربی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے، لسان الفتى نصف و نصف فؤادہ، انسان کا، نوجوان کا آدھا حصہ اس کی زبان ہے اور آدھا اس کا دل ہے۔ وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا صُورَةَ اللَّحْمِ وَالدَّمِ، کہتے ہیں اگر زبان صحیح نہیں ہے، زبان کا استعمال صحیح نہیں ہے، دل کی سوچ اور فکر کا انداز صحیح نہیں ہے، تو پھر انسان صرف گوشت اور پوست کا ایک ڈھانچہ ہے، اس میں انسانیت نہیں پائی جاتی۔ اس لیے یہ دل جو ہے اللہ رب العزت نے جس کو مرکز قرار دیا، اور پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا عن النعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ان فی الجسد مضغہ، خبردار انسان کے جسم میں ایک ایسا گوشت کا لوتھڑا ہے، ٹکڑا ہے، پیس ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب یہ درست رہے تو انسان کا پورا جسم درست رہتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ، جب یہ جسم کا ٹکڑا، گوشت کا یہ لوتھڑا یہ خراب ہو جائے، فسد الجسد کلہ، تو انسان کا پورا جسم برباد ہو جاتا ہے۔ الا وحی القلب، خبردار یہ اہم اور مرکزی ٹکڑا گوشت کا، لوتھڑا گوشت کا، یہ انسان کا دل ہے۔ تو جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ دل اللہ رب العزت نے جب ہمیں عطا کیا، آئینے کی طرح صاف اور شفاف تھا، ہر قسم کے منفی جذبات سے خالی، فطرت پر قائم، پازیٹیو چیزوں کو قبول کرنے والا، نیگیٹو چیزوں سے نفرت کرنے والا، یہ صاف اور شفاف دل اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا۔ پھر اس دل کو مختلف قسم کے اس پر احوال اور حالات گزرتے ہیں، اور اسی وجہ سے اس کا نام دل رکھا گیا ہے۔ جس طرح کہ کسی عربی شاعر نے کہا ہے وَمَا سُمِّيَ الْإِنسَانُ إِلَّا لِنَسْيِهِ، انسان کو انسان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر بھول چوک کا مادہ اللہ نے رکھا ہے، یہ بھول چوک کا شکار ہو جاتا ہے،
ولا القلب الا انه يتقلب، تو دل کو قلب اس لیے کہتے ہیں، قلب کا معنی الٹنا پلٹنا، تو دل کو دل اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ دھڑکتا رہتا ہے، یہ الٹتا پلٹتا رہتا ہے، اس کے اوپر مختلف احوال اور اطوار طاری رہتے ہیں۔ اس لیے یہ دل جب تک زندہ ہے، جب تک صحیح سالم ہے، جسمانی طور پر بھی روحانی طور پر بھی، تو انسان کی زندگی کامیاب ہے، انسان صحت مند ہے۔ اور اگر یہ دل مر جائے، اس پر موت واقع ہو جائے یا بیماریوں کا شکار ہو جائے، تو پھر انسان بھی، اس کی زندگی بھی پریشان ہو جاتی ہے، روحانیت کو بھی تباہ کر دیتا ہے، انسان کے اخلاق و نظریات کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ اور اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں۔ جس کا دل ہی مر چکا ہے اس کے پاس ہے ہی کیا؟ تو جب انسان کا یہ دل مختلف بیماریوں کا شکار ہوتا ہے، کیوں کہ یہ دل مرکز ہے ایمان کا، اللہ رب العزت نے اس دل کو ایمان کا مرکز قرار دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی اور تمہارے دلوں کو ایمان کے ساتھ مزین کر دیا۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں کفر کی، فسق و فجور کی اور اپنی نافرمانی کی نفرت پیدا کر دی۔ تو گویا کہ دل کے اندر دونوں قسم کی جذبات اللہ رب العزت نے رکھے ہیں، اچھائی کو پسند کرنا، ایمان کی محبت، اعمال صالحہ کی محبت، یہ مومن کا دل ان چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ اور دل کے اندر نفرت کے جذبات بھی ہیں کہ دل بری چیزوں سے نفرت کرتا ہے۔ گویا کہ دل کے اندر اللہ رب العزت نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اچھے اور برے میں تمیز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اچھائی کو پسند کرتا ہے، برائی سے نفرت کرتا ہے۔ جب یہ دل صحیح سالم ہو، جب یہ دل قلب سلیم ہو، اور اگر یہ دل سالم نہ رہے، اس پر بیماریاں حملہ آور ہوں، تو پھر اس کے نتائج میں، ان بیماریوں کے نتیجے میں، ایسے اعمال کے نتیجے میں جو انسان کے دل کو بیمار کر دیتے ہیں، تو انسان کے دل سے یہ صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، اچھائی اور برائی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ ان بیماریوں کے نتیجے میں انسان کے دل پر بعض اوقات تالا لگ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ قرآن پاک پہ غور نہیں کرتے یا کہ ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں؟ کبھی ان دلوں پر گناہوں کا زنگ چڑھ جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث آپ نے فرمایا نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان المؤمن اذا اذنب، مومن جب گناہ کرتا ہے، اس سے غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، کانت نقطۃ سوداء فی قلبہ، اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، سیاہ داغ پڑ جاتا ہے۔ فإن تاب ونزع واستغفر، اگر فوری طور پہ توبہ کر لے، گناہ سے باز آ جائے، اللہ سے استغفار کر لے، معافی مانگ لے، سقل قلبہ، تو اس کے دل سے یہ سیاہی دھل جاتی ہے، اللہ رب العزت اس کو صاف کر دیتے ہیں۔ وإن زاد، اگر توبہ نہ کرے اور گناہ کرے، تو پھر سیاہی اور نقطے پڑتے جاتے ہیں، حتیٰ یعلو قلبہ، حتیٰ کہ اس کا دل پورے کا پورا گناہوں کی سیاہی، گناہوں کے زنگ کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ تو فرمایا، پھر آپ نے قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے فرمایا ذالک الرین، یہ وہ رین ہے جس کا اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں تذکرہ کیا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اللہ نے ان کے دلوں پر گناہوں کی سیاہ تہ چڑھا دی ہے، سیاہی کی تہیں جما دی ہیں، ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے برے اعمال کی وجہ سے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رأیت الذنوب تمیت القلوب، میں نے دیکھا کہ گناہ انسان کے دل پر موت واقع کر دیتے ہیں، گناہوں کی وجہ سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ وقد یورث الذل ادمانها، اور گناہوں کی کثرت، توبہ نہ کرنا، گناہ کرتے ہی جانا،
انسان کو دنیا میں بھی رسوا کر دیتا ہے، آخرت میں بھی رسوا کر دیتا ہے۔ وَتَرْكُ الذُّنُوبِ حَيَاةُ الْقُلُوبِ، کہتے ہیں گناہوں کو چھوڑنا، گناہوں سے بچنا یہ دل کی زندگی کی علامت ہے، اس میں دل کی زندگی ہے۔ وَخَيْرٌ لِّنَفْسِكَ عِصْيَانُهَا، اور بہتر ہے کہ آپ اپنے دل کی نہ مانیں، آپ اللہ کا حکم مانیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دل تقوی کا مرکز ہے۔ تقوی کو ظاہری ٹیپ ٹاپ کا نام نہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ آپ اپنے یشیر الی صدرہ ثلاث مرات، 3 مرتبہ آپ نے اپنے قلب اطہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تقوی یہاں ہے، تقوی کا مرکز، اصل خوف، اصل تقوی جو انسان کے دل میں ہو۔ یہ تقوی نہیں ہے کہ ظاہری طور پر تو انسان متقی بنے، اپنے آپ کو پارسا ظاہر کرے اور دل مردہ ہو اور وہ گناہوں کی طرف رغبت رکھنے والا ہو، دلی طور پر برا سوچے، برے خیالات رکھے، برے عقائد و نظریات رکھے۔ یہ تقوی نہیں ہے، یہ منافقت ہے، یہ منافقت ہے جو دل کی بیماریوں میں سے خطرناک بیماری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک ثلاث جمع تہاونا، جو آدمی جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے 3 جمعے چھوڑ دیتا ہے، طبع اللہ علی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، اس کے دل پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے۔ یہ جمعے چھوڑنے کی نحوست ہے کہ اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ جس دل پر مہر لگا دے اللہ تعالیٰ، اس دل میں نیکی اور برائی کو پرکھنے کی تمیز باقی نہیں رہتی۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکثر الضحک، ہر وقت ہنستے رہنا، کبھی اللہ کا خوف دل میں نہ آئے، جھوٹے لطیفے سنا سنا کر، جھوٹی کہانیاں سنا سنا کر، کہہ لگا کے ہنستے رہنا۔ آپ نے فرمایا ولا تکثر الضحک، آپ نے امت کو یہ نصیحت کی ہے کہ بہت زیادہ ہنسا نہ کرو، فإن کثرۃ الضحک تمیت القلب، اس لیے کہ بہت زیادہ ہنسنا یہ انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے، انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ غفلت کی ہنسی سے بھرنا اچھا، یہ غفلت کی ہنسی ہے، غفلت کی ہنسی سے بھرنا اچھا، افعال مضر سے کچھ نہ کرنا اچھا۔ اکبر نے سیکھا ہے اہل غیرت سے یہی، جینا ذلت سے ہو تو مرنا اچھا۔ یہ جو کسی نے اسی لیے نصیحت کی ہے کہ ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے، تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع فرمایا۔ اگر تو دل پر گناہوں کے نتائج میں تالے لگ جاتے ہیں، رین چڑھ جاتی ہے، دل پہ پردے پڑ جاتے ہیں، حق بات کو دل نہیں سمجھ سکتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں سمجھا، قرآن کی بات کو نہیں سمجھا، اور بلکہ آگے سے کیا ہمیں نہیں سمجھ آتی، ہمارے دلوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہوتی ہے، یہ دل کے مردہ ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ عدم الفقہ، دین کے احکام کو نہ سمجھنا، صحیح بات کو نہ سمجھنا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لہم قلوب لا یفقہون بہا، ایسے لوگ جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں، وہ ظاہر تو چلتے پھرتے انسان آپ کو نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے دل ایسے ہیں جن میں بات سمجھنے کی صلاحیت موجود نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ گناہوں کی وجہ سے جب دل مردہ ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انسان سے نور بصیرت چھین لیتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان سے نور بصیرت چھین لیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں، آنکھوں سے یہ دیکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کی بصیرت چھین لی ہوئی ہے۔ ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے دل مردہ ہونے کی وجہ سے اللہ نے اس دل سے نور بصیرت کو چھین لیا ہوا ہے۔ تو یہ وہ نتائج ہوتے ہیں۔ اب میرے بھائیوں، چونکہ وقت بہت مختصر ہوتا ہے خطبے کا، یہ موضوع بہت ضروری تھا ہمارے لیے سمجھنا، لیکن میں اس کو بالکل اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اب یہ ہے کہ کسی انسان کو، ہر آدمی اپنی نہ غلطی تسلیم کرتا ہے، نہ بیماری تسلیم کرتا ہے، نہ اور کسی کوتاہی کو تسلیم کرتا ہے۔ تو جو آدمی یہ جائزہ لینا چاہے کہ میرا دل زندہ ہے یا مر چکا ہے، میرا دل زندہ ہے یا مر چکا ہے،
تو حضرت امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الفوائد میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہمیں ایک اصول دیا ہے، کسوٹی دی ہے، معیار دیا ہے اپنے دل کو چیک کرنے کے لیے کہ ہمارے دل کی روحانیت زندہ ہے یا مر چکی ہے، ہمارے دل زندہ ہیں یا مر چکے ہیں۔ فرماتے ہیں وہ 3 چیزیں ہیں، اطلب قلبک فی 3 مواطن، 3 مواقع پر اپنے دل کو چیک کر لو۔ اگر تو ان مواقع پر آپ کے دل میں رغبت اور شوق پیدا ہوتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ دل کی اندر زندگی ہے، روحانی طور پر دل زندہ ہے۔ اگر نہیں تو سمجھ لیجئے کہ دل مر چکا ہے، مردہ ہو چکا ہے۔ اللہ سے استغفار کرو اور توبہ کرو، اللہ تعالیٰ سے زندہ دلی کا مطالبہ کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو زندہ کرے۔ پہلی چیز فرماتے ہیں عند سماع القرآن، جب قرآن پاک پڑھا جائے، قرآن پاک کی تعلیمات دی جائیں، آپ کا دل قرآن پاک سننے کو چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ چیک کرو اپنے آپ کو۔ اگر آپ کا دل چاہتا ہے، کیونکہ یہ ہماری روح کی غذا ہے قرآن پاک، اگر قرآن پاک سننے کو دل چاہتا ہے تو سمجھ لیجیے کہ دل زندہ ہے۔ اور اگر جی چاہتا ہے کہ ایسی مجلس سے اٹھ کر چلے جائیں، یہ مولوی صاحب نے کیا شروع کر دیا، بند کرے، اگر کوئی تلاوت لگا دے، یار بند کرو، کوئی خبریں وغیرہ یا ڈرامہ وغیرہ لگاؤ، اگر ایسی صورتحال ہے تو سمجھ لیجئے کہ دل پر موت واقع ہو چکی ہے۔ اللہ سے معافی مانگیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے دل کو زندہ کرے، کیونکہ دل مر گیا تو کچھ بھی باقی نہیں۔ دوسری چیز فرماتے ہیں وفی مجالس ذکر، جہاں اللہ کے ذکر کی، دین سیکھنے اور سکھانے کی مجالس قائم ہوں، ایسی مجلس میں بیٹھنے کو دل چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ اگر چاہتا ہے تو الحمدللہ، اگر نہیں چاہتا تو سمجھ لیجئے کہ ہمارے دل کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سننے کا شوق نہیں ہے، اللہ کا ذکر سننے کا شوق نہیں ہے، تو یہ دل کی مردہ ہونے کی علامت ہے۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری یہ بیماری دور کرے اور ہمیں اپنے فضل و رحمت سے ہمارے دل کو زندگی بخشے۔ اور تیسری چیز وفی اوقات الخلوہ، جب انسان تنہائی میں ہوتا ہے اس وقت بھی اپنے آپ کو چیک کرے کہ اس وقت بھی اللہ سے ڈرتا ہے کہ نہیں ڈرتا۔ لوگوں کے سامنے تو اپنے آپ کو بڑا پارسا عابد و زاہد ظاہر کرتا ہے، لیکن تنہائی میں بیٹھا، اور آج کل تو بہت کوئی مشکل نہیں ہے، اس میں ہر چیز موجود ہے، اچھی بھی اور بری بھی۔ تنہائی میں بیٹھا ہے، لائٹ بھی آف کر دی، اوپر کمبل اوڑھ لیا، اندر کیا دیکھ رہا ہے؟ یہ امتحان ہے انسان کا۔ کوئی نہیں دیکھ رہا، باپ نہیں دیکھ رہا، بیوی نہیں دیکھ رہی، ماں نہیں دیکھ رہی، بہن بھائی نہیں دیکھ رہے، تو انسان اس سے بے خوف ہو گیا۔ کیا وہ بھول گیا کہ میں جتنا بھی چھپ جاؤں کائنات کی نگاہوں سے چھپ سکتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے نہیں چھپ سکتا؟ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معروف حدیث کہ تہامہ کے پہاڑوں جیسے اعمال لے کر آئیں گے، اللہ رب العزت ان کے اعمال کو برباد کر دیں گے، ضائع کر دیں گے۔ جب آپ نے یہ بیان کیا تو صحابہ اکرام نے کہا حضرت بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ، یہ کون بد نصیب ہیں؟ ہمیں ان کے بارے میں بتائیے تاکہ ہم ایسی چیزوں کا شکار ہونے سے بچ جائیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں الذین، یہ تمہاری طرح نمازیں بھی پڑھتے ہیں، عبادات بھی کرتے ہیں، تمہاری نسل سے ہیں، لیکن بہت ساری نیکیاں کرنے کے باوجود اذا خلو انتہکوا بمحارم اللہ، جب یہ علیحدگی میں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کو پامال کر دیتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں کہ ہم مسلمان بھی ہیں کہ نہیں ہیں، ہمیں کوئی دیکھ بھی رہا ہے کہ نہیں، اللہ نے ہمیں کسی چیز سے منع بھی کیا ہے کہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال جتنی بھی نیکیاں ہوں گی ان کو عقارت کر دیں گے اور ان کو ضائع کر دیں گے، برباد کر دیں گے۔ اس لیے اپنے دل کو ٹٹولا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ بیماریاں، خطرناک بیماریاں جن کی وجہ سے نشاندہی فرمائی اور ان کی وجہ سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، ان میں سب سے خطرناک بیماری تکبر کی بیماری ہے۔ انسان کے دل میں تکبر ہو، اور تکبر کیا ہوتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا۔ ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، جس آدمی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکے گا، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تکبر میری چادر ہے۔
کبریائی اور بڑائی صرف اللہ کے لیے. جس نے تکبر کیا، اور انسان تکبر کس بات پہ؟ ہمارے پاس اپنا ہے کیا؟ ذرا غور کریں، میں اور آپ بھی ہمارے پاس اپنا ہے کیا؟ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا استعمال کر رہے ہیں، حتیٰ کہ اپنی سانس لینے میں بھی اللہ کے محتاج ہیں. ہمارا جب اپنے پاس ہے ہی نہیں تو تکبر کس بنیاد پر کرتے ہیں؟ تو فرمایا جو تکبر کرتا ہے گویا کہ وہ میری چادر کو ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اور جس نے میری چادر کو ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تو پھر وہ سمجھ لے کہ وہ کس کے ساتھ ٹکر لے رہا ہے، کس کی گستاخی کر رہا ہے. تو فرمایا قال رجل، جب آپ نے یہ بیان کیا تو ایک آدمی نے کہا حضرت ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، آدمی پسند کرتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، لباس اچھا ہو، صاف ستھرا ہو، جوتا اچھا ہو. آپ نے فرمایا یہ باتیں تکبر نہیں ہیں. اگر یہ تکبر کے لیے پہنے نہ جائے، صاف ستھرا لباس پہننا سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اچھا جوتا پہننا جس میں فضول خرچی نہ ہو، منع نہیں ہے شریعت میں. آپ نے فرمایا لیکن تکبر یہ ہے، الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر یہ ہے کہ انسان حق بات سمجھ آ جانے کے باوجود اس کو قبول نہ کرے اور لوگوں کو حقیر جانے. تو یہ تکبر ہے. تکبر کرنے والا اس پر اللہ بھی ناراض، حق بات کو کبھی قبول نہیں کرتا اور جنت میں بھی نہیں جا سکے گا. اس لیے دل کی بیماریوں میں سے خطرناک بیماری تکبر ہے. دوسری بیماری العجب، خود پسندی. آدمی سمجھے ہم چما دیگرے نیست، مجھ جیسا کوئی نہیں. 2-4 رکعتیں زیادہ پڑھ لی تو کہا میرے جیسا عبادت گزار کوئی نہیں. تھوڑا بہت کوئی صدقہ خیرات کر لیا تو اس پر اتراتے پھرتے رہے. یہ بھول گئے کہ قبول کرنے والا میری نیت کے مطابق قبول کرے گا. تو خود پسندی، لوگ تعریف کریں میری، یہ مجھے پسند ہے، تنقید برداشت نہ کرے تو خود پسندی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المہلکات ثلاث، 3 چیزیں انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں. اعجاب المرء بنفسہ، خود پسندی میں مبتلا ہونا، وشح مطاع، اور بخیلی. انسان بخیلی کی وجہ سے مال جمع تو کرے لیکن اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے. وہوى متبع، اور انسان اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرے. یہ تینوں چیزیں انسان کو ہلاک کر دینے والی ہیں. تیسری چیز الحسد. حسد کے بارے میں پچھلے خطبے میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا حسد انسان کی نیکیوں کو اس طرح برباد کر دیتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑیوں کو جلا کر راکھ بنا دیتی ہے. حسد کرنے والا، اس کی نیکیاں بھی برباد، اس پر اللہ بھی ناراض اور خود بھی ساری عمر پریشان رہتا ہے. دوسروں کو نقصان پہنچانے کے چکر میں اپنا بھی کچھ کر نہیں پاتا. اور یہ خطرناک بیماری ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا دبا الیکم داء الامم، پہلی امتوں کی بیماریوں میں سے ایک بیماری آپ کے اندر بڑی آہستہ آہستہ سرایت کر رہی ہے، اور وہ ہے الحسد والبغضاء، حسد اور کینہ. بعض لوگ حسد بھی کرتے ہیں اور کینہ، دل میں کبھی کسی کے ساتھ ناراضگی ہوگی ساری عمر اس کو معاف نہیں کرنا. آپ نے ایک جملہ سنا ہے نا، شتر کینہ. شتر کینہ، شتر کہتے ہیں فارسی میں اونٹ کو، اور کینہ کہتے ہیں دل کے اندر جو بغض اور عداوت ہوتی ہے. تو شتر کینہ کس کو کہتے ہیں؟ اونٹ کسی کے ساتھ اگر اس کی دشمنی ہو جائے، کسی پر وہ ناراض ہو جائے تو ساری عمر نہیں بھولتا، موقع کی تلاش میں رہتا ہے کب اس کو نقصان پہنچائے. اسی طرح یہ دل، جس کا دل ایسا ہے، بیمار ہے. مومن اپنا دل کسی نے کے ساتھ ناراضگی ہو گئی، صلح کر لی، بس معاملہ ختم بھائی، پہلے کی طرح بھائی بھائی. لیکن یہ آدمی معاف نہیں کرتا، موقع کی تلاش میں رہتا ہے. تو یہ چیز انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. ہی الحالقہ، آپ نے فرمایا یہ چیز مونڈ دینے والی ہے. لا اقول تہلک الشعر، میں یہ نہیں کہتا کہ بالوں کو مونڈ دیتی ہے، ولکن تہلک الدین، لیکن انسان کے دین کا صفایا کر دیتی ہے. چوتھی بیماری منافقت ہے، نفاق. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. منافقت بہت بڑی بیماری ہے. منافق یہ کافر سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اور اللہ رب العزت نے فرمایا ان المنافقین لفی الدرک الاسفل من النار، یہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے. منافق کون ہوتا ہے؟ جو اوپر سے کچھ اور کہے اور اس کے دل میں کچھ ہو، اوپر سے ایمان کا اظہار کرے اور اندر سے منافقت کا اظہار کرے. یہ اعتقادی طور پر ہو تو تب بھی خطرناک ہے، اور عملی طور پر بھی ہو کہ اس کے ساتھ آیا تو کوئی بات کی، اس کے پاس گیا اور اس کے پاس گیا تو کوئی بات کی، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، یہ منافق ہیں. تو منافق کی آپ نے فرمایا وہ روزے رکھے، نمازیں پڑھے، جو بھی کرے،
اس کی 4 علامتیں ہیں جو اس کے اندر پائی جائیں وہ پکا منافق ہے۔ ایک، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدے کی خلاف ورزی کرے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے، جب کسی کے ساتھ جھگڑا ہو جائے تو پھر گالی گلوچ کرے اور بکواس کرے۔ یہ منافق کی علامتیں۔ آپ نے فرمایا ان صام وصلی وقال انی مسلم، اگرچہ وہ روزے کیوں نہ رکھتا ہو، نمازیں کیوں نہ پڑھتا اور اپنے آپ کو مسلمان ہی کیوں نہ کہلاتا ہو، کان منافقا خالصا، ایسا شخص پکا منافق ہے۔ ریاکاری، دکھاوے کے لیے کام کرنا، یہ بھی دل کی بیماریوں سے ایک بیماری ہے۔ اسی طرح اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرنا، یہ بھی دل کی بیماریوں میں سے خطرناک بیماری ہے۔ قسوۃ القلب، دل کا پتھر ہو جانا، دل کا سخت ہو جانا، دل نرم ہی نہ ہو، یہ بھی انسان دل کی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے فویل للقاسیۃ قلوبہم، ایسے لوگ جن کے دل پتھر ہو جاتے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے۔ اور 8ویں بیماری ہے غفلت، انسان غفلت کا مظاہرہ کرے، اس کو پتہ ہی نہیں اللہ کا حکم کیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ہر وقت غفلت میں پڑا ہوا ہے، اس کو اپنی آخرت کی فکر ہی نہیں۔ اور 9ویں نمبر پر جو بیماری دل کی بیماریوں میں سے خطرناک، دل میں بغض اور کینہ رکھنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تباغضوا، مسلمان کبھی ایک دوسرے کے بارے میں اپنے دل میں بغض اور کینہ نہیں رکھتے۔ اور 10ویں بیماری ہے فساد القلب والنیہ، انسان کا دل میں سوچ بری ہو، نیت بری ہو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب کوئی کسی کے گھر میں جائے اور دروازہ کھٹکھٹائے تو اندر سے اس کو مختصر جواب ملنا چاہیے، بھئی گھر میں نہیں ہے، اگر گھر کا مالک گھر میں نہیں ہے۔ اس کے ساتھ نرمی سے گفتگو نہیں کرنی چاہیے، پیار سے گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں کہ ایسے موقع پر فیطمع الذی فی قلبہ مرض، جس کا دل بیمار ہوتا ہے، جس کے دل بری نیت ہوتی ہے، برے جذبات رکھتا ہے، وہ اس سے غلط اندازہ لے لیتا ہے، غلط مطلب نکالتا رہتا ہے۔ تو یہ دل کی بیماریاں ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ دوسرے خطبے میں مختصر اس کا علاج ذکر کریں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ محترم بھائیو، جس طرح دل کی بیماریاں ہیں، اللہ رب العزت نے جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ما انزل اللہ داعا الا انزل له شفاء، اللہ نے جو بھی بیماری نازل کی ہے اللہ نے اس کی شفا بھی نازل کی ہے، اس کی شفا بھی نازل کی ہے۔ تو دل کی بیماریوں کا علاج کے لیے سب سے پہلی چیز ہے کہ اپنے مرض کا اعتراف کیا جائے، اس بات کا اعتراف کیا جائے کہ میرے اندر یہ کمزوری ہے۔ دوسری چیز کہ دین کے احکام کو سیکھا جائے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ کہ اپنے آپ کا محاسبہ کیا جائے، انسان اکیلا بیٹھ کر اپنا حساب کرے۔ اور دل کی بیماریوں کے علاج کے لیے سب سے پہلی چیز قرآن پاک کی تلاوت، دوسری چیز موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد بالماء، ان دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو پانی کے اندر زنگ لگ جاتا ہے۔ تو صحابہ اکرام نے پوچھا وما جلاؤها یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلوات اللہ وسلام علیہ، دل سے گناہوں کا زنگ کیسے اترتا ہے؟ آپ نے فرمایا جلاؤها تلاوت القرآن وکثرت ذکر الموت، دل سے گناہوں کا زنگ اترتا ہے قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ اور موت کو ہر وقت یاد رکھنے کے ساتھ۔ اپنے آپ کا محاسبہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنا اور استغفار کرنا، کثرت کے ساتھ نیک اعمال کرنا، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذلک ذکری للذاکرین۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اتبع السیئۃ الحسنہ تمحوها، جب انسان سے گناہ ہو جائیں تو اس کے بعد نیکیاں کرے، اور وہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، اور انسان کا دل جو گناہوں کی لپیٹ میں آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس دل کو صاف کر دیتے ہیں۔ 7ویں نمبر پر 7واں علاج جو ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں یہ دعا سکھائی اور یہ دعا اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لینا چاہیے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اے اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد ٹیڑھا نہ کرنا، اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا کر، تو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی، یہ دعا بھی حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اکثر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ، میرے دل کو اپنے دین پر استقامت عطا فرما۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری دلی بیماریوں کو، روحانی بیماریوں کو بھی دور کرے، جسمانی بیماریوں کو بھی دور کرے، ہمیں زندہ دل عطا کرے، اور جو دل دنیا کے اندر بھی ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ بنے اور آخرت کے لیے بھی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللهم انت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ صفحہ درست کر